چپ جاتی ہیں باتیں کبھی تو کبھی لہجے مار جاتے ہیں۔ یہ زندگی ہے جناب، یہاں ہم غیروں سے زیادہ اپنوں سے ہار جاتے ہیں۔ جب اپنوں میں غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے بازی ہار جاتا ہے۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے غالب، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ ہار گیا ہے ہر رشتہ پیسے کی طاقت کے آگے، سنگ دل ہو گئے ہیں سب اپنے پیسے کی چاہت کے آگے۔ کاش ہم سمجھ سکتے پیسہ کچھ بھی نہیں اپنوں کی محبت کے آگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ اگر مجھے کبھی زندگی کے نام آخری خط لکھنا پڑا تو میں لکھوں گا کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گیا تھا جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ خزاں میں اپنے پتوں کی جدائی کی اذیت کو شجر محسوس تو کرتا ہے مگر کچھ کر نہیں سکتا۔ بچپن کی امیری بھی کیا کمال کی تھی جب پانی میں ہمارے جہاز چلا کرتے تھے۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں، پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ جن لوگوں کو مان نہ رکھنا آتا ہو وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو خوبصورت نظر آنا بہت آسان ہے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں، میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوؤں کی وجہ بھی نہ بنوں۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ حال دل رب کو بتاؤ، سب کو نہیں۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ ہم نے تبصروں اور بحث میں پڑھ کر ہمیشہ ہی زندگی کا وہ حصہ برباد کیا جس میں ہم مسکرا سکتے تھے۔ کیا میرے عیب دیکھنے لگے ہو؟ لاؤ میں تمہاری اینک صاف کر دوں۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ اس چہرے منافق سے تنگ آ گیا ہوں میں، آؤ کسی گاؤں میں کچا مکان لیتے ہیں۔ حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ اپنی آواز بلند کرنے کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کرو، کیونکہ پھول بارش کے برسنے سے کھلتے ہیں، بادلوں کے گرجنے سے نہیں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک بامعنی خاموشی بے معنی الفاظ سے کہیں بہتر ہے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ اور زبان ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے۔